السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو گئے ہیں وہ آگے آ جائیں، جگہ بالکل بیچ میں نہ رکھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے دشواری نہ ہو، ان کو آپ کا کاندھا پھلاتے ہوئے نہ آنا پڑے۔ آ جائیں، آگے بڑھ جائیں، پیچھے سے لوگ بھی آگے آ جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیز مصلیان کرام، نوجوان دوستوں اور بچوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کی قدر کیسے جان سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ دن رات اپنے دنیاوی کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک دنیاوی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کیا جانیں رمضان کیا چیز ہے؟ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے، عمر میں اتنا اضافہ کر دیجیے کہ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب ہو جائے۔ اس کے برعکس ہمارا کیا حال ہے کہ جیسے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ قریب آتا ہے ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جاتی ہیں، ارے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مصیبت آنے والی ہے کہ بار بار اس کا ذکر ہم اس انداز میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا یہ انداز بدلنا ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز اختیار کرنا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دے کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری عمر دراز کر دیجئے کہ مجھے رمضان جیسا مبارک مہینہ مل جائے۔ ہم اور آپ اگر رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرتے ہیں تو کسی اور انداز میں کرتے ہیں۔ تاجر اپنی تجارت کے اعتبار سے کرتا ہے، اور جو لوگ دنیاوی مشاغل میں جس انداز میں مبتلا ہیں اس انداز میں ہم اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اس طرح کی تیاری ہم میں اور آپ میں کرنے والے بہت ہی گنے چنے لوگ موجود ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا ہے وحشت بڑھتی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی پریشانی ہمارے قریب آ رہی ہے۔ تو دوستو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ سوچ بدلے گی کیسے؟ جب ہم یہ جانیں گے کہ رمضان ہے کیا، یہ مبارک مہینہ ہے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ قرآن مجید جیسی ہدایت والی کتاب کا جب نزول کرنا ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کو تو اس مبارک مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدایت کو نازل فرمایا۔ رمضان کا انتظار ہم کیوں کریں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اشتیاق اور انتظار کیوں ہوا کرتا تھا؟
اس کی ایک وجہ اور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا کر یہ بات ہم تک پہنچائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ہم لوگ چونکہ ظاہر بھی ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں۔ رمضان میں بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بس روزہ رکھ لیں، تراویح کی نماز ادا کر لیں، تلاوت کر لیں، کچھ اضافی ذکر و اذکار کر لیں، بس یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی روزہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے دوستو۔ اس مہینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مہینہ بتایا تاکہ وہ لوگ جو 11 مہینے مال و دولت کی دوڑ دھوپ میں لگے رہے، ہم سے دور رہے، اپنے کام دھندے، تجارت، زراعت وغیرہ میں لگے رہے، دنیاوی مشاغل میں مشغول رہے، ان لوگوں کو ایک ایسا مہینہ عطا کیا جائے جس میں وہ میرا قرب حاصل کریں، جس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا اور بڑا اہتمام فرمایا اس مہینے کو ہمیں عطا کرنے میں۔ سب سے پہلا اہتمام تو یہ فرمایا کہ جو ہم کو سب سے زیادہ بہکا کر، پھسلا کر، وسوسے ڈال کر اللہ کے راستے سے جو دور کرنے والی چیزیں ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو تھوڑی بہت کوشش سے ہم اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، گھنٹوں تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، ذکر و اذکار بھی اور مہینوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قید کر دیا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مہینہ اس کو بتلایا تو اس کے لیے اہتمام بھی فرمایا کہ جس کے ذریعے ہمارے بندے اس ہماری راہ سے دور ہو سکتے تھے، ہٹ سکتے تھے، پہلے اس دشمن کو ہٹایا جائے راستے سے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا اور ہمیں بتلایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور اس کو ہم اور آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کوشش سے ہمیں اچھے اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک طویل حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ایک دن پہلے، شعبان کے آخری دن، جس کو ہم نے ابھی 2 دن پہلے عصر کی نماز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، ہمارے کچھ دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ حدیث، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعہ کے خطبے میں بھی آنا چاہیے۔ تو ہم نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے میں اس خطبے کو رکھ رہا ہوں۔ عربی کا جو متن ہے وہ ابھی عربی کی خطبے میں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کی عظمت بیان فرمانے کے لیے ایک مستقل خطبہ شعبان کے آخری دن رمضان سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، جس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑے عظیم الشان مہینے نے سایہ کیا ہے، تم پر ایک بہت بڑے عظیم الشان مہینے نے سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم 12 سے تقسیم کرتے ہیں تو وہ 83 سال سے زائد بنتا ہے۔ 83 سال کچھ مہینے نکل کر آتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی جو عمر ہے
معتدل عمر وہ 60 65 70 سال. گویا ایک رات اگر ہمیں پوری زندگی میں مل جاتی ہے تو ہم نے 83 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے. اور اگر ہماری عمر 60 65 سال ہے جس میں سے ہم 15 سال اگر نکال دیں تو 40 45 سال جو ہمارے بچتے ہیں، اگر کسی کو ہر سال وہ رات نصیب ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنے برس اللہ کی عبادت میں گزار دیا. اتنے برس گزار دیا جتنی تو اس کی عمر بھی نہیں ہے. تو اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسی رات عطا فرمائی. اب اگر ایسی رات کو ہم بازاروں میں، ہوٹلوں پر یا اپنے کاروبار میں پوری طرح سے منہمک ہو کر اگر ہم ایسی رات کو گزار دیں، ضائع کر دیں، اس کو تلاش کرنے کی بھی فکر نہ کریں، تو بتائیے یہ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے. آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے روزے فرض قرار دیے. جو آیت ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے فرض قرار دیے گئے، اور تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ نصیب ہو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اور اس کی راتوں میں عبادت کو نفل قرار دیا گیا. جس نے اس ماہ میں کسی نیک عمل سے اللہ کا تقرب حاصل کیا تو اس عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر حاصل ہوگا. پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشادات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اضافے کا اختیار اسی کو ہے. اس نے اپنے نبی سے یہ کہلوایا کہ میرے بندوں کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو اس ایک فرض کے بدلے اس کو کتنے فرائض کا ثواب ملے گا؟ 70 فرائض کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا. جس نے کہا یہ میرا مہینہ ہے وہی اعلان کروا رہا ہے اور وہی اعلان کروا سکتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تھوڑی سی بات یہاں پر چھوٹ گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. ہم اپنی کھلی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں پوری سال ہمیں مہیا نہیں ہوتی، باوجود اپنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ہم کوشش کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں اس مبارک مہینے میں کھلاتا ہے. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جس شخص نے اس ماہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اور دوزخ سے اس کی گردن آزاد ہو جانے کا باعث بنے گا. افطار کرانے والے کو روزہ دار کے روزہ کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ کسی ذریعے سے یہ غلط فہمی ہمارے دل میں نہ پیدا ہو کہ اگر ہم روزہ افطار کرائیں گے تو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہمارے ثواب میں کٹوتی کر دی جائے گی. اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا گیا کہ نہیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا نہیں پاتا کہ کسی کو افطار کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب عظیم اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ
یا ایک کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرائے۔ اور جو پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھلائے تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ چونکہ ہم 15 منٹ افطار کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی گھڑی میں 15 منٹ ٹائم دیا ہوا ہے، تو 15 منٹ میں تو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے دل میں بھی آ سکتی ہے کہ یار کسی کو روزہ افطار کرانے کے لیے تو بہت سارا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی اور کہہ دیا کہ اگر ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا پانی سے افطار کرا دو گے تب بھی اتنا ثواب تم کو ملے گا جتنا آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کو ثواب ملا ہے۔ اگر آپ نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اس کی پیٹ کی بھوک آپ نے بجھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ پھر میں حوض کوثر سے تمہیں پانی پلاؤں گا، اور وہ پانی پینے کے بعد جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ وہ پانی پینے کے بعد جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اپنے حوض سے پانی پلانے کا وعدہ کیا اگر ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے۔ دوستو، آج ہمارے اور آپ کے درمیان مسافروں کا تو ویسے بھی قرآن میں الگ سے حق بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان دور دراز سے چل کر مدارس کے علماء مدارس کے چندے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ شرعی مسافر ہیں، مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ جو مسجدوں میں افطاری آتی ہے وہاں پر وہ بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ آپ 2 لوگوں کو اٹھا لے کر جائیں، اپنا مہمان بنائیں، ان کو افطاری کرائیں اور ان سے کہہ دیں کہ بھائی تراویح کی نماز کے بعد یا فوراً جب آپ کو آپ کی سہولت کے اعتبار سے وقت مل سکتا ہے ان کو دعوت دیں، پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ وہ مسافر ہیں، ان کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے اور اس بستی میں پہنچے اور اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا، بستی کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا، پانی نہیں پلایا، ان کو گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ ہم تو مسافر تھے، ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، پانی نہیں پلایا اور آپ نے ان کے ساتھ احسان کر دیا۔ گویا مسافر کا حق ہے کہ دور دراز سے چل کر آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، ہم ان کی ضیافت کریں۔ کیوں کہ یہ پوری سال قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہیں، بیٹھ کر پوری سال قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے ہیں، اور آج رمضان جیسے مبارک مہینے میں دین کی اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ لے کے جا کر اپنی جیبیں نہیں بھریں گے، اپنے جو ہے اپنا گھر اپنے محلات تعمیر نہیں کریں گے، یہ جو پیسے یہاں سے اکٹھا کر کے لے کر جائیں گے، جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ پیسے صرف ہوں گے، اس کے لیے یہ محنت اور مشقت کر رہے ہیں۔ گویا یہ ہمارے اور آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو پھر مساجد میں امام ملنا مشکل ہو جائے، سمجھ لیجئے۔ کہاں جائیں گے، کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ کھیت کی کھیپ نکلنے کے باوجود اچھے امام اور اچھے خدمتگاروں کا مل پانا مشکل ہے، کہاں سے لائیں گے پھر آپ؟ تو یہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے، ہم ان کی افطار کرائیں اور ان کو جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے ہم ان کی ضیافت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں جانے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور جس نے اپنے غلام پر اس ماہ میں تخفیف کی، آج تو وہ غلام نہیں رہے، لیکن ہم نے جن کے کاروبار وغیرہ تجارت وغیرہ اچھی ہے، ان کے یہاں کام کرنے والے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایسا مزدور ہے جو روزہ رکھنے والا ہے تو آپ اس کے کام میں تخفیف کیجئے، اس کے کام کو ہلکا کیجئے۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، جو ایسا کرے گا اپنے ملازمین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔
اور دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زبردست خطبہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب و عنایات کا انکشاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم نے اور آپ نے سن لیا۔ اس خطبے کے ہر لفظ سے اس مبارک مہینے کی فضیلت و عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خطبے سے مقصد ہے کہ تمام مسلمانوں کے قلوب میں اس مبارک ماہ کی عظمت و احترام پیدا ہو جائے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا ہے۔ بس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقصد کو پورا کرو اور اس کی پوری عزت کرو۔ اپنے گھروں اور محلوں میں روزہ نہ رکھنے والوں کو رمضان کی بے حرمتی کرنے سے مناسب طریقے سے روکو، اور رمضان کا احترام کرنے کی ترغیب دو، اور اتنا باضابطہ احترام کرو کہ غیر مسلموں، ہندوؤں اور عیسائیوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمان اس مبارک مہینے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو اپنا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ غیر مسلموں کے درمیان ایک غلط پیغام جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تو اس طرح پوچھتے ہیں کہ تمہارا کھانے والا مہینہ کب آ رہا ہے، یا اگر جانتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا کھانے والا مہینہ آنے والا ہے۔ ہماری مارکیٹیں اس طرح سے سج جاتی ہیں، ہوٹلیں اس طرح سے سج جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ روزے کا مہینہ نہیں بلکہ کوئی دعوت والا مہینہ آ رہا ہے۔ ایسے پکوان، ایسے پھل فروٹ، ایک غلط پیغام ہمارے رویے سے جا رہا ہے۔ اور اپنے خدا کا کس قدر حکم مانتے ہیں کہ برابر ایک ماہ تک محض اس کے حکم کی وجہ سے دن میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ بھوکے پیاسے رہ کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا پیغام جانا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اہتمام اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کے لیے کیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے کیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگا کہ اللہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہم اس مبارک مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں ویسا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں اس قدر اضافہ ہے کہ ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ اے بہترائی کے تلاش کرنے والے آ، اور برائی کا ارادہ کرنے والے ٹھہر جا، اور اللہ کے لیے بہت لوگ رمضان کی برکت سے آزاد کیے ہوئے ہیں، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے یہاں تک کہ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کہ بھلائی کے تلاش کرنے والے، بہترائی کے تلاش کرنے والے قریب آ جا، اور برائی کی طرف چلنے والے رک جا۔ رب کتنا رحیم ہے ہمارا، کتنا کریم ہے۔ ایسا مبارک مہینہ دینے کے بعد ہر روز اعلان ہو رہا ہے، مگر ہم اپنی کم بختی کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے سے بھی جیسا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ویسا ہم اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ تو ایسا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید نوازے، لیکن جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں انہیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور بھرپور کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور جس نے اس میں یعنی رمضان میں کوئی نشہ کرنے والی چیز پی، یا کسی مومن پر غلط بہتان لگایا، یا کوئی اور گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے عمل کو ختم کر دیں گے، مٹا دیا جائے گا۔ تو جیسے نیکیاں بڑھا چڑھا کر ملتی ہیں، ویسے ہی اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اس کی نحوست بھی کئی درجہ بڑھ جاتی ہے۔
نشہ آور چیز کا استعمال، کسی پر غلط بہتان لگایا اور کوئی ایسا گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے عمل کو خرد کر دیں گے، اس کے نام اعمال سے، اچھے عمل جسے ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں، ایسے عمل کو خرد کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، نام اعمال میں رہے گا ہی نہیں۔ جیسے ہم جب اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو اللہ ہمارے نام اعمال سے ان گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی پھر پتہ نہیں رہ جاتا کہ ہم نے اس بندے کے یہ گناہ کبھی اس کے نام اعمال میں لکھے تھے۔ تو ایسے اس مبارک مہینے میں اگر ہم برا عمل کرتے ہیں تو ہماری نیکیاں بھی مٹا دی جائیں گی۔ اس لیے جہاں ہم اچھے اعمال کی کوشش کریں، وہاں گناہوں سے بچنے کی بھی بھرپور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، 11 مہینے تو ہم نے بہت ہی تنعم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اور لذتیں جو ہمیں اس نے نواز رکھی ہیں اس کو حاصل کیے اور خوب مزے اڑائے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، لیکن رمضان کا مہینہ اپنی ذات کی عبادت کے لیے مقرر فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کو اس کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں۔ یوں تو انسان کی پوری زندگی ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر اعلان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ان 11 مہینوں کے بعد ایک مہینے کو، رمضان کے مہینے کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے اس مہینے کے اندر۔ بس اس ماہ رمضان میں گناہوں سے بچیں اور اچھے اعمال جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو خوب تھکائیں۔ دوستو، جو ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے، اچھے اعمال کے لیے جو ہم تھکائیں گے، وہ تھکاوٹ باقی نہیں رہ جائے گی، وہ تھکاوٹ ہم بھول جائیں گے، لیکن جو کچھ ہم اپنے آپ کو تھکا کر اچھے اعمال کیے ہوں گے اس مبارک مہینے میں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں ضرور باقی رہ جائے گا۔ اور جب کوئی سکہ نہیں چلے گا دنیا کا، جب کوئی سکہ دنیا کا نہیں چلے گا، اس وقت یہ نیکیاں کام آئیں گی، وہاں صرف یہ نیکیوں والا سکہ ہی چلنے والا ہے۔ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم اور کچھ بہتر اعمال کر لیے ہوتے تو کتنا اچھا تھا، اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال سے ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے اس قدر احادیث اور قرآن کی باتیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس جو آیت ابھی ہم نے خطبے میں تلاوت کی، اس مبارک مہینے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اب خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان کی پوری برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اس کے پورے فیوزات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ کی عبادتوں کا کامل اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے اور ہماری تراویح کی نمازیں اور جو کچھ ذکر و اذکار ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو اس ماہ مبارک کی برکت سے معاف فرمائے۔ اس ماہ میں اور اس کے بعد بھی تمام برے اعمال سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہم برابر کرتے رہیں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والی زندگی کو اپنی بہتر انداز میں ڈھال سکیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز اگر 21 دن تک برابر کسی انسان سے استعمال کرائی جائے تو اس کو اس کی عادت سی ہو جاتی ہے، اس کو اس کی عادت سی ہو جاتی ہے۔ 30 دن ہم نمازیں پڑھ کر اور عید کا چاند دیکھتے ہی اگر ہم نماز چھوڑ دیں، مسجدوں کو خالی کر دیں، تو گویا ہمیں رمضان سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ہمیں رمضان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہوتا یہی ہے اور اس کا مشاہدہ ہر سال ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اس سال ہم یہ وعدہ کر لیں، اللہ سے عہد کر لیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اب اس مہینے کے بعد یا آج کے دن کے بعد ہمیں اپنی زندگی کو بالکل بدل لینی ہے، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے جس طرح سے ہمارا رب ہم سے اپنی زندگی گزروانا چاہتا ہے۔ یہ عہد کر لیں، دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے
کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمارے لیے کر پانا ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اپنے رب سے اپنی کوشش کے بعد کوشش کریں اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ دو ایک اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ سیڑھی کے سامنے جو وہ لوکھن کا اینگل جو کھڑا ہے چھوٹا سا سترے کی شکل میں، اس کو وہاں سے ہٹائیں نا، اخیر تک وہاں پر صف نہ لگائیں۔ جو لوگ بعد میں آئیں وہ اوپر چلے جائیں، اس کو آخر تک ویسے ہی رہنے دیں تاکہ بعد اوپر سے آنے والوں کے لیے اور جانے والوں کے لیے دشواری نہ ہو۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی زکوٰۃ صدقات ماشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم خوب خرچ کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فراڈ قسم کے لوگ آتے ہیں جو ہمارا مال جو ہے لے کر چلے جاتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھیں۔ تھوڑی سی ہم بڑی محنت سے ہم نے کمائے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے دیں جو غلط جگہ پر اس کا جا کر استعمال کریں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں، ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کی شکل و شباہت کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے بہت بڑے مولانا صاحب ہیں۔ تو اگر کسی اول تو یہ جو سڑکوں پر جو بھکاری ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اپنی زکوٰۃ کے پیسے وہاں نہ دیں، اپنی زکوٰۃ کے پیسے وہاں نہ دیں۔ روپیہ 2 روپیہ وہ آپ کے سامنے سوالی بن کر آئے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں، تو 1-2 روپیہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بڑی رقم تو ہرگز ان کو نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور مسجدوں میں بھی عموماً تو اعلان انہی لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تحقیق کر لی جاتی ہے، لیکن اگر کبھی آپ سے اس طرح سے راہ چلتے سابقہ آج پڑ جائے کسی سے، تو آج کل تو آدھار کارڈ بہت بڑی شناخت ہے، نام پوچھ لیں، آدھار کارڈ بتائیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ شخص ضرورت مند ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے، تو اتنا تو کر لیں آپ، کیونکہ بہت دھوکہ ہو رہا ہے، بہت دھوکہ ہو رہا ہے، اس لیے دھیان دیں۔ اول تو ہم اپنی زکوٰۃ کو ایسی جگہ پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، دینے کی کوشش کریں جہاں پر اجتماعی نظم ہو زکوٰۃ کے لیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو مدارس کے سفرہ حضرات آتے ہیں، آج اگر ہم جو ہے اپنے ان پیسوں سے، اول تو مدارس چلنے چاہیے ہمارے اور آپ کی زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، عطیات کے پیسے سے چلنا چاہیے، لیکن اگر اس پر روک لگا دی جائے کہ زکوٰۃ کے پیسے مدارس میں نہ دیں تو مدارس کا چل پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے زور دیا ہے اس بات پر کہ مدارس کے جو سفرہ آتے ہیں وہاں پر بھی اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیں، اور لوگ دے ہی رہے ہیں الحمدللہ۔ میرا کہنا صرف ایسے لوگوں کو دینے سے احتیاط برتنے کا ہے جہاں پر پیسے غلط جگہ جا کر استعمال ہونے کا اندیشہ ہو۔ بعض رپورٹیں تو اس کے بہت ہی برخلاف آئی ہوئی ہیں کہ RSS والے بھی جو ہے اپنے بندوں کو چھوڑ دیتے ہیں پیسے وصولنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔